السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آج آپ کے روبرو جس کتاب کا درس پیش کیا جا رہا ہے وہ کتاب آپ کے سامنے ہے، تسہیل الوصول الی فہم علم الوصول۔ تسہیل الوصول الی فہم علم الاصول، یہ کتاب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ نصف اول، نصف آخر سے اور صفحہ نمبر 56 المجمل والمبین کی بحث سے آج کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مجمل کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ المجمل، مجمل کی لغوی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں المجمل تعریفہ لغتاً، مجمل اس کی لغوی تعریف، مجمل کی لغوی تعریف کیا ہے؟ ہوا ما جمع، مجمل ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو جمع کر دی گئی ہو۔ ہوا ما، مجمل وہ ہے جمع جو جمع کر دیا گیا ہو، ہر وہ چیز جو جمع کر دی گئی ہو اس کو مجمل کہا جاتا ہے۔ وَجُمْلَةُ الشَّيْءِ مَجْمُوعُهُ، آگے کہا اور کسی چیز کا جملہ اس کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کسی چیز کا جملہ ہم اس کے مجموعے کو کہیں گے۔ مثال کے طور پر کَجُمْلَةِ الْحِسَابِ، جیسے حساب کا جملہ، یعنی کچھ گنتیوں کو جوڑ کر کے جو حاصل آتا ہے، جو کل گنتی بنتی ہے اس کو جملہ کہا جاتا ہے۔ حساب کا جملہ، مثال کے طور پر آپ 5 اور 5 دونوں گنتیوں کو جوڑ رہے ہیں اور جوڑنے کے بعد جو 10 کی تعداد بن رہی ہے، اسی مجموعے کو جملۃ الحساب کہا جاتا ہے۔ حساب کا جملہ یعنی حساب کا مجموعہ۔ تو لغوی اعتبار سے بتلایا کہ مجمل کی لغوی تعریف ہوا ما جمع، وہ چیز جو جمع کر دی گئی ہو، یعنی جمع شدہ حصہ جو ہوتا ہے اسی کو مجمل کہا جاتا ہے۔ اور کسی بھی چیز کا جملہ مجموع، اس کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے حساب کا جملہ یعنی کچھ گنتیوں کو جوڑ کر کے جو کل عدد بنتی ہے اسے جملہ کہا جاتا ہے، جملۃ الحساب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مجمل کی لغوی تعریف ہوئی۔ مجمل کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ واصطلاحا ما احتمل معنیین او اکثر من غیر ترجح لأحدہما او احدها على غیرہ۔ ما احتمل معنیین، وہ لفظ جو 2 معنوں کا احتمال رکھے، یعنی کوئی ایسا لفظ ہو جس کے 2 معنی ہوں، کوئی ایسا لفظ جس کے 2 معنی ہوں۔ محتمل معنیین او اکثر، یعنی کوئی ایسا لفظ جس کے 2 معنی ہوں یا 2 سے زیادہ معنی ہوں۔ من غیر ترجح لأحدہما، ان 2 معنوں میں سے کسی ایک کو یا ان بہت سے معنوں میں سے کسی ایک کو علی غیرہ، دوسرے پر ترجیح دیے بغیر۔ مثال کے طور پر کوئی لفظ ہے جس کے 2 معنی ہوتے ہیں، اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معنی زیادہ بہتر ہے
اس دوسرے معنی کے بالمقابل، یا کسی لفظ کے کئی معنی ہیں، مثال کے طور پر 3 معنی ہیں یا 3 سے زیادہ معنی ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں معنی دوسرے معنوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ راجح ہے۔ تو مجمل کی اصطلاحی تعریف کیا ہوئی؟ وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ معنوں کا احتمال رکھے، ان 2 معنوں میں سے یا ان زیادہ معنوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دیے بغیر، یعنی سب کا معنی بالکل برابر سرابر ہو، یہ نہ کہا جائے کہ فلاں معنی فلاں کے بالمقابل زیادہ بہتر ہے، زیادہ راجح ہے۔ محتمل معنیین او اکثر من غیر ترجح لاحدہما او احدها علی غیرہ، یہ مجمل کی اصطلاحی تعریف یہاں پر آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ اسے سمجھیں بھی، اور بہتر یہی ہے کہ آپ عربی الفاظ یاد کریں، اور جب عربی الفاظ آپ کے پاس ہوں گے تو پھر سمجھیں گے بھی، اور اگر اردو الفاظ آپ کے ذہن سے نکل جاتے ہیں، اردو میں آپ کے ذہن میں بات نہیں آتی ہے کہ تعریف کیا ہے مجمل کی، تو پھر عربی میں اگر آپ کے پاس الفاظ موجود ہیں تو آپ اسے زبان سے ادا کر کے پھر اس کا ترجمہ کر کے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان تعریفات کو عربی میں یاد کر لیں، لغوی اور اصطلاحی دونوں تعریفات کو آپ عربی میں یاد کر لیں۔ تو یہ مجمل کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد مجمل کی کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں، مجمل کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ الامثلۃ من ذلک لفظ القرء، من ذلک لفظ القرء، کہہ رہے ہیں کہ مجمل کی مثالوں میں سے ایک مثال کیا ہے؟ لفظ قرء ہے، القرء، جو قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے، جمع استعمال ہوا ہے قروء۔ تو قرء فہو متردد بین معنیین علی السواء، تو لفظ قرء یہ برابر سرابر 2 معنوں کے درمیان متردد ہے، یعنی لفظ قرء کے 2 معنی ہیں اور دونوں برابر سرابر ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں معنی فلاں سے زیادہ بہتر ہے۔ لفظ قرء جس کی جمع قروء آتی ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، آگے آیت کریمہ آئے گی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو یہی قروء ہے جس کا واحد قرء آتا ہے۔ تو قرء جو لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں، فہو متردد بین معنیین، یہ 2 معنوں کے درمیان متردد ہے، علی السواء برابر سرابر، اور وہ 2 معنی کیا ہیں؟ الطہر والحیض، طہر اور حیض۔ طہر کس کو کہتے ہیں؟ طہر ان ایام کو، ان دنوں کو کہتے ہیں جن دنوں میں ایک عورت پاکی اور صفائی سے ہوتی ہے، یعنی حیض اسے نہیں آتا۔ جن دنوں میں عورت پاک و صاف رہتی ہے ان دنوں کو طہر کہا جاتا ہے۔ والحیض، اور حیض جن ایام میں اسے ماہواری آتی ہے ان ایام کو حیض کہا جاتا ہے، ایام حیض۔ تو قرء کے دونوں مفہوم ہیں، طہر بھی اور حیض بھی، بدون ترجح لاحدہما علی الآخر، دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیے بغیر، یعنی دونوں معنی بالکل برابر ہے۔ بدون ترجح لاحدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دیے بغیر، علی الآخر دوسرے پر۔ ولہذا التردد وقع الخلاف فی المراد بالقرء فی قولہ تعالی، آگے فرمایا کہ اسی تردد کی بنیاد پر، یعنی لفظ قرء کے 2 مفہوم ہوتے ہیں، دونوں برابر سرابر ہیں، تو اسی تردد کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے فرمان میں، یعنی اس آیت کریمہ میں قرء کے مفہوم کو سمجھنے میں اور قرء کی مراد کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے
قرء کا دو مفہوم ہے تو کسی نے ایک مفہوم اختیار کیا، کسی نے دوسرا مفہوم اختیار کیا، تو دو اقوال ہو گئے، ایسے ہی اختلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں لفظ قرء کی مراد کے سلسلے میں اسی بنا پر اختلاف ہو گیا۔ آیت کریمہ اس طرح ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ ترجمہ کیا ہے؟ مطلقہ عورتیں، یعنی وہ عورتیں جن کی طلاق ہو چکی ہے، جو مطلقہ عورتیں ہیں، یتربصن وہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں گی، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، 3 قروء تک وہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں گی، وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ثلاثۃ قروء آیا، اب قروء سے کیا سمجھا جائے؟ دو مفہوم ہوتے، طہر بھی حیض بھی، وہ ایام جن ایام میں عورت صفائی سے ہوتی ہے، پاکی سے ہوتی ہے، اور وہ ایام بھی جن ایام میں ایک عورت کو ماہواری آتی ہے، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ اب کسی نے یہ اختیار کیا، کسی نے طہر اختیار کیا، کسی نے حیض کا مفہوم لیا، اسی بنا پر اختلاف ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم میں لفظ قرء کی مراد کے سلسلے میں تو آگے کہا فَحَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ عَلَى الطُّهْرِ، چنانچہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو قروء کا لفظ آیا اسے کیا مراد لیا؟ طہر مراد لی، یعنی وہ ایام جن ایام میں عورت پاکی و صفائی سے ہوتی ہے۔ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ حَمَلَاهُ عَلَى الْحَيْضِ، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد، ان دونوں ائمہ نے لفظ قروء کو حیض پر محمول کیا، حملہ لفظ قروء کو علی الحیض، حیض پر محمول کیا، یعنی وہ ایام جن ایام میں ایک عورت کو ماہواری آتی ہے۔ تو دو اقوال ہو گئے، امام شافعی اور امام مالک ایک طرف یہ دونوں طہر مراد لے رہے ہیں قروء سے، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد یہ دوسری طرف دوسرا قول ہے، ان دونوں نے لفظ قروء کو حیض پر محمول کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا لفظ آیا قرآن مجید کی آیت کریمہ میں جس کے دو معنی ہیں، اور دونوں معانی بالکل برابر سرابر ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں مفہوم فلاں معنی دوسرے معنی کے بالمقابل زیادہ بہتر ہے یا زیادہ راجح ہے۔ اب اسی تردد کی وجہ سے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں لفظ قروء جو آیا اسے سمجھنے کے سلسلے میں اور اس سے مراد لینے کے سلسلے میں ائمہ کے دو اقوال ہو گئے، امام شافعی امام مالک دونوں نے طہر مراد لیے، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد ان دونوں ائمہ نے لفظ قروء سے حیض مراد لیے۔ تو یہ مجمل کی مثال ہے، یعنی ایسا لفظ آ جائے جس کے دو یا دو سے زیادہ مفہوم ہوں، لیکن ان دونوں معنوں میں، دونوں مفہوموں میں یا بہت سارے مفاہیم میں کسی ایک مفہوم کو راجح اور زیادہ بہتر قرار نہ دیا جا سکتا ہو، تو ایسا لفظ جو ہے جس کے دو مفہوم یا زیادہ مفہوم بنتے ہیں، ایسے لفظ کو کیا کہیں گے کہ یہ لفظ یہ مجمل ہے، اس کے دو مفہوم ہیں اور دونوں برابر سرابر ہیں، ایک کو دوسرے پر راجح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کے بعد مجمل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، انواع الاجمالی، اجمال کی قسمیں، مجمل کی قسمیں، مجمل کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے یہ بتلا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں قد یکون الاجمال فی مرکب او مفرد، کہتے ہیں کبھی کبھی اجمال یعنی مجمل مرکب میں ہوتا ہے اور کبھی مفرد میں ہوتا ہے۔ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مفرد دوسرا مرکب۔ تو اجمال کبھی مفرد میں ہوتا ہے
کبھی مرکب میں ہوتا ہے، اور جب مفرد میں اجمال ہوتا ہے تو وہ مفرد والمفرد یکون اسما او فعلا او حرفا، کبھی وہ مفرد لفظ جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی حرف ہوتا ہے۔ وقد یکون لاختلاف فی تقدیر حرف محذوف، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی محذوف حرف کو پوشیدہ ماننے میں اختلاف کی وجہ سے اجمال پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی جگہ پر کوئی حرف محذوف ہے، پوشیدہ ہے، تو ایک شخص فلاں حرف پوشیدہ مان رہا ہے اور دوسرا شخص فلاں حرف کو پوشیدہ مان رہا ہے، دونوں الگ الگ حروف کو پوشیدہ مان رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا، اجمال پیدا ہو گیا، اسی اختلاف کی بنا پر اجمال پیدا ہو گیا۔ تو کہا وقد یکون لاختلاف فی تقدیر حرف محذوف، کسی محذوف حرف کو پوشیدہ ماننے میں اختلاف کی وجہ سے اجمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اجمال کی قسمیں ہوئیں، یعنی مرکب میں اجمال ہو سکتا ہے، مفرد میں اجمال ہو سکتا ہے، اور جب مفرد ہوگا تو کبھی اسم ہوگا، کبھی فعل ہوگا، کبھی حرف ہوگا، اور کبھی کسی پوشیدہ حرف کو محذوف ماننے میں اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے اجمال پیدا ہوتا ہے۔ اب ان کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، اجمال کی جو قسمیں ہیں ان کی مثالیں ایک ایک کر کے پیش کر رہے ہیں۔ پہلی مثال مرکب کے سلسلے میں پیش کر رہے ہیں، الاجمال فی المرکب کقولہ تعالی، مرکب میں اجمال جیسے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سورۃ البقرہ آیت نمبر 237۔ پوری آیت کریمہ اصل میں اس طرح ہے، جب پوری آیت کریمہ آپ کے سامنے ہوگی تبھی مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ اس طرح ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ یہ ہے پوری آیت کریمہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو انہیں چھونے سے پہلے، یعنی عورتوں سے جمع کرنے سے پہلے ہی تم انہیں طلاق دے دو، اور ان کے لیے مہر کو پہلے فکس کر چکے ہو، مہر متعین ہو چکی ہے، اب بیوی سے ملاقات سے پہلے ہی آپ نے اسے طلاق دے دیا، تو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو مہر آپ نے متعین کی ہے آدھی مہر اسے دے دو، آدھی مہر دے دو، اِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں مگر یہ کہ وہ مطلقہ عورتیں جن کو آپ نے طلاق دیا ہے چھونے سے پہلے، جمع سے پہلے، وہ آدھی رقم بھی، آدھی مہر بھی معاف کر دیں۔ اِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں مگر یہ کہ وہ آدھی مہر لینے سے بھی انکار کر دیں، معاف کر دیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے، اجمال یہیں پر ہے دیکھیے گا، او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ کس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے؟ یہیں پر اجمال ہوا، یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ کس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے؟ آگے فرمایا اس میں احتمال پیدا ہو گیا، دو مفہوم اس کے بن رہے ہیں۔ لاحتمال ان یکون الزوج، ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے اس سے مراد شوہر ہو، او ان یکون الولی، وان یکون الولی، یا یہ کہ ولی، جو اس کا ولی ہو وہ مراد ہو، جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن۔ نمبر ایک شوہر مراد ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اس کا ولی مراد ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔
تو آیت کریمہ میں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں، یعنی آدھی کی بھی ضرورت نہیں، وہ نہیں لیں گی، چاہیے کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، یعنی شوہر کہے کہ نہیں ہم پوری مہر دے دیں گے، یا ولی کہے کہ نہیں ہم پوری دیں گے، آدھی مہر جو مجھے نہیں دینی چاہیے ہم وہ نہیں لیں گے، ہم اسے بھی معاف کر کے پوری رقم دیں گے۔ تو اب کس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، شوہر بھی، زوج بھی اور ولی بھی۔ اب اسی دونوں مفہوم کی بنا پر اختلاف ہو گیا۔ وَلِذَا حَمَلَهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى الزَّوْجِ، اور اسی دونوں مفہوم کے پیدا ہونے کی بنیاد پر امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کس پر محمول کیا؟ علی الزوج، زوج پر محمول کیا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے اس سے مراد شوہر ہے۔ وَحَمَلَهُ مَالِكٌ عَلَى الْوَلِي، اور امام مالک رحمہ اللہ نے کس پر محمول کیا؟ ولی پر محمول کیا۔ تو امام احمد اور امام شافعی نے الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد شوہر کو لیا، اور وحملہ مالک اور امام مالک رحمہ اللہ نے ولی کو مراد لیا۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں مرکب ہے، مفرد تو ہے نہیں، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ پورا جملہ ہے، مرکب ہے، اس میں اجمال پیدا ہوا ہے اور دونوں مفہوم بن رہے ہیں۔ ایک گروپ زوج کو شوہر کو مراد لے رہا ہے، اور دوسری شخصیت جو ہے، دوسرے جو امام ہیں یعنی امام مالک رحمہ اللہ، وہ ولی کو مراد لے رہے ہیں۔ تو یہ مرکب میں اجمال کی مثال ہے۔ آج کا درس یہیں پر اتفاق کیا جا رہا ہے، یہیں پر بس کیا جا رہا ہے آج کے درس کو۔ انشاءاللہ اگلا درس لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جس میں بقیہ قسموں کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سلسلہ جو یہ چل پڑا ہے اللہ رب العالمین اسے قائم و دائم رکھے، اور اس کا جو مقصد ہے کہ آپ سمجھیں، بھلے آپ گھر پر ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن گھر پر ہوتے ہوئے بھی آپ کا یہ علمی سلسلہ چلتا رہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا رہے۔ آپ اسے بار بار سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو اسے لکھ لیں اپنی کاپی پر، بعد میں جب موقع ملے گا تو ہم آپ کے سوال کو ضرور حل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے دین سیکھنے والا، کتاب و سنت کو سیکھنے والا بنائے، اور آپ طلباء کو بھی علم سے جوڑ کر کے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔